چیپٹر 5 ورائٹی آف لائف ورائٹی کی اقسام کہتے ہیں جانوروں کی 1.5 ملین یعنی کہ 15 لاکھ سے زیادہ انواع اور پودوں کی یعنی کہ اقسام ہے، اور پودوں کی 1.5 ملین سے زیادہ انواع اسپیسیز جو ہیں اقسام وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی کہ اب تک دریافت ہو چکی ہیں۔ مختلف شکلوں کے اتنے بڑے صغیرے سے نپٹنے کے لیے ہمیں کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے جس کے ذریعے انواع کو معقول طریقے سے درجہ بندی کی جا سکے، یعنی درجہ بندی کے طریقے میں رکھا جا سکے۔ کئی قسم کی درجہ بندی ممکن ہے۔ ہم مثال کے طور پر جو پودے ہیں ان کو ان کے رنگ، قد یا کسی دوسرے کردار کے مطابق درجہ بندی کر سکتے ہیں، یعنی کس کے بتائیں کہ اس کا یہ قد بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس طریقے سے درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی درجہ بندی میں نشید نہیں ہے، یہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مختلف افراد کے درمیان بنیادی فرق اور مماثلت کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتی ہے۔ تمام جاندار اپنی ارتقائی تاریخ میں کسی نہ کسی موقع پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تاہم کچھ حیاتیات یعنی کہ کچھ جو چیزیں ہیں زندہ چیزیں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ چڑیوں کا کبوتروں سے زیادہ گہرا تعلق ہے کیڑوں سے، یعنی کہ کیڑوں کے مقابلے میں چڑیوں کا کبوتروں سے زیادہ تعلق ہے۔ درجہ بندی افراد کے درمیان تعلق پر مبنی ہے، یعنی شکل یا ساخت میں مماثلت، یعنی شکل یا بناوٹ میں مماثلت، ایک جیسا ہونا۔ مارینی احتیاط نے تمام جانداروں کو مماثلت ظاہر کرنے والے گروہ میں درجہ بندی کی ہے، ان کو ایک درجے میں رکھا ہے، ایک ہی گروپ میں رکھا ہے جن کو شکل ایک جیسی ہے، جو کہ امانگی تقابلی یا احتیاطی کی میعاد سائٹالوجی جینیات کی بنیاد پر ہے۔ بڑے گروہ کو پرجاتیوں کی سطح پر چھوٹے گروہ میں تقسیم کیا گیا، اسپیشیز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک پرجاتی قدرتی آبادی کا ایک گروہ ہے جو آپس میں آزادانہ طور پر افزائشی نسل کر سکتی ہے اور زرخیز اولاد پیدا کرتی ہے، لیکن فطرت کے دیگر تمام گروہوں سے تولیدی طور پر الگ رہتی ہے۔ تاہم بین الافزائش کو بنیادی طور پر غیر جنسی طور پر تولید کرنے والے جانداروں کے درمیان پرجاتیوں کی پہچان کے معیار کے طور پر استعمال کیا نہیں جا سکتے۔ ہر نوع کی اپنی الگ ساختی، مالیاتی اور طرز عمل کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس لیے نسلیں خود مختار ارتقائی اکائیاں ہیں، یعنی یونٹ ہیں۔ مختلف نسلیں اپنے درمیان جین کا تبادلہ نہیں کرتی۔ طویل عرصے سے زندہ چیزیں 2 ریاستوں میں تقسیم ہیں، 2 کنگڈم میں تقسیم ہیں، پودے اور جانور۔ اس کے بعد ہر ریاست کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا جسے فائلہ کہتے ہیں۔ پودوں، تالابوں اور فنگس کے لیے بھی تقسیم۔ ایک فیلم آگے بغیچے میں، کلاسوں کو آرڈر کو خاندانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک خاندان متعلقہ نسلوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک جین ایک سے زیادہ پرجاتیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پرجاتیوں کی درجہ بندی کی بنیادی اکائی ہے۔ اس کے بعد جانوروں کو بڑے زیادہ جامع رمزجات ٹیکسٹ میں گروپ کیا گیا ہے۔ ہر رمزہ اس کے نیچے والے رمزے سے زیادہ عام ہے۔ اس میں ابھرتی ہوئی خصوصیات ہیں۔ پرجاتیوں سے لے کر بادشاہی تک یعنی کنگڈم تک کے درجہ بندی کے رمزے میں ایک درجہ بندی بناتے ہیں، جیسا کہ مکئی کی درجہ بندی میں بیان کیا گیا ہے۔ بایولوجیکل کلاسیفیکیشن آف کارن وی میں کنگڈم، پلانٹا، ڈویژن، فیلم ہے، یہ آگے ہے، کلاس یہ ہے، آرڈر آگے ہے، یہ فیلم کو تقسیم کیا گیا ہے، آگے کی فیملی ہے، یہ جینس ہے اور اسپیشیز ہے۔ نیچے رمزے کے ممبران ایک دوسرے سے زیادہ مباشرت رکھتے ہیں، ایکال ٹیکسس کے ممبران سے۔ اگر نومنکلیچر کیا ہوتا ہے؟ قدیم زمانے سے لوگوں نے پودوں جانوروں کو عام نام دیا ہے، کیونکہ عام ناموں کو منتخب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت سے معاملات میں ایک ہی پودے یا جانور کے لیے مختلف قسم کے اپنے نام تھے۔ مثال کے طور پر پیاز لے لیں، اس کا عام اردو نام پیاز ہے، لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے گنڈا یا بسل یا داسل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مختلف ممالوں میں
मालिक में इसके नामों का एक और सेट होगा। इस तरह अमतलाक, अरगवार, गरमाला, गोल्डन शावर, परजिंगिंग किस्सा एक ही पौधे के आम नाम। इस तरह एक ही पौधे के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। बाद सूरतों में एक ही नाम कई मुख्तलिफ पौधों या जानवरों से मुराद है। नीली घंटी क्या है? घंटी के साइज के नीचे वाले दर्जन के पौधों को नीली घंटियां कहा जाता है। इस तरह लफ्ज काला परिंदा का मतलब एकरों के साथ कौवा भी होगा। आम नामों की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। एक माहिराने हयातियात के नजदीक मछली रीढ़ की हड्डी, इन और गुल्लों के साथ एक सीर जानवर है, लेकिन सिल्वर फिश एक कीड़े हैं। ग्रे फिश, जेली फिश या स्टार फिश ये मछली की माहिराने हयातियात की तारीख के मुताबिक नहीं रखती हैं। आम नामों ने तवील अरसे से उलझन पैदा कर रखी थी। 18वीं सदी के दौरान कार्लोस लिनसिस, एक स्वीडिश माहिराने नबातात ने अपने नाम से जाने वाले तमाम जानवरों के नाम और दर्जाबंदी के लिए एक निज़ाम वज़ा किया। इसका निज़ाम आज बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्तेमाल होता है। इन्हें पौधों के आम नामों को रद्द कर दिया और हर एक को साइंसी नाम दिया। इसने साइंसी नाम लैटिनी लफ्ज़ से लिया। लिनसिस ने 1753 में पौधों के नामों की फहरिस्त शाया की। हर पौधे के साइंसी नाम के दो हिस्से थे। आमतौर पर नाम में एहतियात या इस शख्स की कुछ खुशियात का हवाला देते हैं जिसने इसे जमा किया। इसका नाम तेजी से फैल गया, इतना मशहूर हुआ कि इसके बाद में इसे जानवरों के नाम देने में इस्तेमाल किए और 1758 में अपनी फहरिस्त शाया की। इनके बहुत से नाम आज भी जेर इस्तेमाल हैं। लिनसिस का हर नौ को दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक साइंसी नाम देने का निज़ाम बाइनोमियल नामियात के नाम से जाना जाता है। पहला नाम जिनसिस से मुराद है और इसे आम नाम कहा जाता है। हमेशा बड़े हर्फ से शुरू होता है। मखसूस नाम आम नाम के बाद आता है, छोटे हर्फ से शुरू होता है। प्याज का साइंसी नाम एलियम स्पीसा, अमाल्टस कीसा, अस्तोल और इंसान के लिए उम्मीद स्पीसीज है। आलू का नबाती नाम सोलानम ट्यूस्ट्रोम और बैंगन सोनामन मंजीला है। आलू और बैंगन का एक ही आम नाम इन दोनों इकसाम के दरमियान करीबी ताल्लुक को जाहिर करता है। दुनिया भर में हर नौ का एक साइंसी नाम इब्तदाई तौर पर दर्जाबंदी पौधों जानवरों की ज़ाहिर शक्ल या मोर्फोलॉजी पर मबनी थी, लेकिन साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जीनियात और समलियाती अतनियात के इल्म में तरक्की के लिए कुछ हयातियात की दर्जाबंदी में तरमीम की गई। 2 to 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 से 5 ममलकत की दर्जाबंदी के निज़ाम। मुख्तलिफ दर्जाबंदी के निज़ाम 2 से 6 सल्तनत को तकसीम करते हैं। सदियों से जानदारों को दो रियासतों, पौधों और जानवरों में दर्जाबंद किया गया। पौधे सादा गैर नमियाती मादे से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं और तवानाई ऑटोट्रोफिस को सीरा कर सकते हैं, जबकि जानवर सादा गैर नमियाती मादे से अपनी खुराक की तरतीब नहीं कर सकते। अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रिफ या सड़े हुए नमियाती मादे पर इंतजार करते हैं। पौधों में बैक्टीरिया शामिल थे। बहुत से मारीनी हयात ने इस निज़ाम को तसल्ली बख्श पाया, जबकि दूसरे निज़ामों से यूग्रीना जैसे बहुत से एक खुली वाले हयातियात के लिए एक नाकाबिल अमल पाया, जिसमें पौधे जैसे क्लोरोफिल की मौजूदगी और जानवर जैसे खुलिये की दीवार की कमी दोनों किरदार अदा करते हैं। इस वजह से भी कि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक खुलियों के दरमियान फर्क को नजरअंदाज करता है। 1686 में अर्नेस्ट हैकेल ने यूग्लिना जैसे हयातियात और बैक्टीरिया को एडजस्ट करने के लिए तीसरी बदशाई प्रोटिस्टा तजवीज़ की। 1837 में ई चैंटियन ने बैक्टीरिया और नीले सब तालाबों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ प्रोकैरियोटिक यूनानी प्रो से जिसका मतलब पहले है, वो कैरून जिसका मतलब न्यूक्लियस है, और जानवरों पौधों के खुलियों को बयान करने की इस्तिलाह यूकैरियोटिक यूनानी EU से यानी मैंने सच तजवीज़ की। कुछ मारीनी हयातियात फफूंदी की दर्जाबंदी के बारे में भी इख्तिलाफ करते हैं, जबकि
ब्रेड मोल्ड, खमीर और मशरूम जो बहुत से तरीकों से पौधों से मिलते हैं लेकिन ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। फुंदी एट्रोट्रॉफ्स की खास शक्लें जो आसपास के खाने के मादों को तोड़कर, सड़कर और जज़ब करके तवानाई और साख्ती मवाद हासिल करती हैं। इनके खुलियों की दीवारों में चिटीनी की एक अहम साख्ती जुद के तौर पर रखती है। दरबंदी का निस्बतन आलिया निज़ाम 5 बादशाह का निज़ाम रॉबर्ट ने तजवीज़ किया। वेक्टर 1969 तस्वीर 5 में दिखाया। दरबंदी किया ये निज़ाम 3 मुख्तलिफ सतहों पर मबनी है। सेलुलर तंजीम ग़िज़ाइयत के 3 अहम तरीकों से वाबस्ता है: फोटोसिंथेसिस, जज़ब और इंजेक्शन। 5 सल्तनतों ने तस्वीर की है। 5 सल्तनतों नंबर 1 बैक्टीरिया जिसे प्रोयूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हयात मुनीरा। नंबर 2 यूकारियोटिक बुनियादी तौर पर एक सेलुलर हयातियात प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिना और अमीबिया। नंबर 3 है यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ प्लांटे। 4 यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर रेड्यूसर्स फंगी मिसाल के तौर पर मशरूम। और 5 यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर सर्फिन यानी कंज्यूमर कट करने में अमीबिया तजवीज़ की है। पौधे ग़िज़ाई तग़ज़िया के मोड में ऑटोट्रॉफिक होते हैं जिससे वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस जैसे काइफेन पौधों को कम करना। फुंदी एट्रोट्रॉफिक हयातियात हैं जो अपनी ग़िज़ाई मोड में जज़ब होते हैं। ज़्यादातर फुंदी डिफ्यूज़र हैं जो नमियाती मवाद पर रहते हैं, आज़मे के एंजाइम को खारिज करते हैं, छोटे नमियाती मॉलिक्यूल को जज़ब करते हैं जो आज़मे के जरिए पैदा होते हैं। जानवर ज़्यादातर खुराक खाने से मखसूस ग़िज़ाओं के अंदर हज़म करके जिंदा रहते हैं। इनमें सेलुलोज की कमी होती है। मिसाल के तौर पर परिंदों और रेंगने वाले जानवरों की नकलो हरकत दिखाते हैं। 5 बादशाहों की दर्जाबंदी में तमाम यूकारियोटिक्स ये नहीं था कि पौधों, फुंदी या जानवरों की तारीफ को प्रोटिस्टा में शामिल किया गया था। ज़्यादातर प्रोटिस्ट में यकखलवी शक्लें हैं, लेकिन इस बादशाह में निस्बतन सादा मल्टी सेलुलर हयातियात भी शामिल हैं जो ख्याल किया जाता है यकखलवी प्रोटिस्टों की बराह औलाद हैं। लीन मार्गलस और कार्लेन श्वार्टर 1888 ने व्हाइटकर की 5 बादशाहों की दर्जाबंदी में तरमीम की। सेलुलर तंजीम ग़िज़ाइयत का तरीक़ाकार साइटोलॉजी जीनियाती और बाइमी तल्लुक़ के प्रोटिस्ट प्लांटी एनीमिलिया और फंगस अज़ा पर गौर करना असल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोपिस। ये 5 सल्तनतें प्रोकैरियोटी मुनीरा और प्रोटोकास्टासी हैं। आगे वायरसेस क्या होते हैं? तकरीबन एक सदी कबल लुईस पास्चर 1822 से 1895 तक रहा और रॉबर्ट कोच 1910 से 1910 तक रहा कि वक्त वायरस को आमतौर पर बीमारी या मौत से वाबस्ता जहर के तौर पर जाना चाहता था। वायरस का मौजूदा तौर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वायरस को न्यूक्लिक एसिड के ज़रात के तौर पर तस्लीम किया जाता है जो अक्सर प्रोटीन कोट के साथ होते हैं। वो जिंदिया खुलियों में नकल करते हैं और इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, एड्स जैसी बीमारियों का सबब बनते हैं। इस हिस्से पर तवज्जो वायरस की खसूसियात बैक्टीरियल वायरस के लाइफ साइकिल पर है जिसे बैक्टीरियोफ्यूज भी कहा जाता है। वायरस की वजह से होने वाली कुछ बीमारियों पर भी इस हिस्से में तबादला ख्याल किया जाएगा। वायरस से मुतल्लिक शाख को वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वायरस का लफ्ज़ लतीनी लफ्ज़ जहर से माखूज़ है जिसका मतलब जहरीला सयाल है। इसे गैर सेलुलर मुतद्दी जिसाम के तौर पर बयान किया जा सकता है जिसमें या तो RNA या DNA होता है जो आमतौर पर प्रोटीन वाले कोट में शामिल है और सिर्फ जिंदा खुलियों में दोबारा पैदा होता है। वायरस मेज़बान की हयातियाती मशीनरी को अपनी तरकीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर खुद को मुअस्सर तरीके से दूसरे खुलियों में मुंतकिल करते हैं। कुछ वायरल बीमारियां सदियों से मशहूर हैं। दर की खुद पहली मुतअद्दिद बीमारी के खिलाफ रोकथाम
روک تھام کا مؤثر طریقہ اختیار کیا وہ ایک وائرل بیماری تھی۔ 1796 میں ایڈورڈ جینز نے پہلی بار ایک 8 سالہ لڑکے کو دودھ پلانے والی خاتون کے ہاتھ پر کائپوکس کے زخم سے نکالے گئے مواد کا ٹیکہ لگایا۔ 6 ستمبر کو بچے کو چیچوں کا شکار افراد کا ٹیکہ 23 سے پاس کا ٹیکہ لگایا، لیکن سے یہ بیماری نہیں ہوئی۔ بعد ازاں جینز نے کائپوکس کے زخموں سے بچاؤ کے لیے مواد کا استعمال کیا اور کامیابی کے ساتھ لگایا، کیونکہ اس نے جو مواد استعمال کیا وہ گائے لاطینی ویکا سے حاصل کیا گیا تھا، جو بعد میں ویکسینیشن کی اصطلاح لوئی پاسچر نے بیماری کے خلاف ٹیکہ کاری کے لیے استعمال کی۔ 1884 میں پاسچر ایک ساتھی چارلس جیمز لینڈ دریافت کیا کہ بیکٹیریا چٹری مٹی کے برتنوں کے فلٹر سے نہیں گزر سکتے، اور ریبیز ایک بیماری جو ریبٹ کتوں، لومڑیوں، بلیوں، چمگادڑوں، دیگر جانوروں کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، کے ذمہ دار ایجنٹ ان فلٹر سے گزر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں وائرس کے خلاف کسی بھی زہریلے مواد کو بیان کرنے کے لیے ڈیلا استعمال کیا جاتا تھا جو بیماری کا سبب بنتا تھا۔ بیماری کے ان نادیدہ فلٹر ایپل ایجنٹوں کو فلٹر ایپل وائرس کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ 1892 میں ایوانسکی نے دریافت کیا کہ تمباکو کو موزیک بیماری کا سبب بننے والے ایجنٹ فلٹر کرنے کے قابل تھا۔ انہوں نے زمین سے زیادہ پودوں سے بیکٹیریا یا فری فلٹر حاصل کیا، اس تمباکو کے صحتمند پودوں پر رکھا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ فلٹر صحتمند پودوں میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کئی بیماریوں کے شکار افراد میں اس طرح کے فلٹر پاسنگ الٹرا مائکرو اسکوپک ایجنٹ کی موجودگی دیکھی گئی، جن میں پاؤں منہ کی بیماریاں 1898 اور درد بخار 1901 شامل ہیں۔ فلٹر ایپل ایجنٹوں کو پہلی بار 1935 میں صاف کیا گیا جب اسٹین نے تمباکو کو موزائک وائرس کو کرسٹلائز کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ان ذرات کے کیمیائی تجربے سے پتہ چلا ان میں صرف نیوکلک ایسڈ اور پروٹین موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر شکلوں کے برعکس وائرس سادہ کیمیائی ساخت کے ہیں۔ بیکٹیریا کو متاثر کرنے والے وائرس بیکٹیریوفیوج کو 1915 میں ٹورٹ اور 17 میں ڈی ایڈرل نے ازدانہ کے طور پر دریافت کیا۔ ٹورٹ نے مشاہدہ کیا کہ بیکٹیریا تحلیل رغائب سے گزرتی ہیں اور ایک لائسس ایک کالونی سے دوسری کالونی میں منتقل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ لینس کالونیاں بعض اوقات لیسز سے انتہائی پتلا مواد بھی لائٹنگ منتقل کیا جاتا ہے۔ اثر داں کام فلٹر کو گرم کرنے سے تباہ ہو گیا۔ اس کی لائٹنگ پراپرٹی ان مشاہدات سے وہ نتیجہ اخذ کیا کہ لائٹنگ ایجنٹ ایک وائرس ہو سکتا ہے۔ ڈی ایڈرل نے 1917 میں اس مظاہر کو دوبارہ دریافت کیا۔ بیکٹیریوفیوج کا لفظ استعمال، جس کا مطلب بیکٹیریا کھانے والا۔ کریکٹرسٹک خصوصیات: وائرس انتہائی چھوٹے متعدد ایجنٹ ہیں جنہیں صرف الیکٹران مائکروسکوپ کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا سائز 250 نینو میٹر (nm) اور پوکس وائرس سے لے کر 20 nm پاور وائرس تک ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بیکٹیریا سے 10 سے 1000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ فلٹر کے مساموں سے گزر سکتے جن سے بیکٹیریا گزر نہیں سکتے۔ مصنوعی طور پر وائرس نہیں لگائے جا سکتے۔ مصنوعی میڈیا پر وائرس نہیں لگائے جاتے۔ وہ سی جانوروں پودوں کی خلیوں میں مائکروجینز میں پیدا کر سکتے ہیں جہاں وہ نقل کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ایسا عمل جس کے ذریعے وائرس بہت سی کاپیاں نقل تشکیل پاتا ہے۔ اس طرح وائرس انٹر سیلولر پیراسائٹ کے پابند ہیں۔ وائرس اپنے نیوکلک ایسڈ اور پروٹین کی ترکیب کے لیے میٹابولک مشینری کی کمی ہوتی ہے۔ وہ ان اہم فعال کو انجام دینے کے میزبان سیل پر منحصر ہیں۔ تمام وائرس عام طور پر دستیاب اینٹی بائیوٹکس کی وسیع رینج جیسے پنسلین میزبان خلیوں میں افزائش نسل کے دوران وائرس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسٹرومائسس اور دیگر کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ سٹرکچر: مکمل پختہ اور متعدی عضلات کو ویرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ویرین کس پر مشتمل ہے؟ نیوکلیک ایسڈ کا ایک مرکزی کور یا تو ڈی این اے یا آر این اے جسے جینوم بھی کہا جاتا ہے، اور پروٹین کوٹ کیپسٹر سے گھرا ہوتا ہے۔ کیپسٹر ویرین کو ڈائنائٹ کی شکل دیتا ہے۔ کیپسٹڈ پروٹین سب یونٹ سے بنا ہوتا ہے جسے کیپسومرز کہا جاتا ہے۔ کیپسومرز موجود ہوتے ہیں جو 252 کی تعداد ایک خاص وائرس کی خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر ہر پیزو وائرس کے کیپسٹر میں 162 کیپسومرز اور اینڈو وائرس کے کیپسٹر میں کچھ عام نزلہ کام کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ جانوروں کے وائرس میں نیوکلیک ایسڈ اور کیپسٹر میزبان سیل سے حاصل ہونے والے ایک اور جلی لفافے سے ڈھکی ہوتی ہے۔ غیر ڈھکے ہوئے وائرس کو برن اور وین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جانوروں پودوں کے وائرس پولی ایڈرون جس کے کئی طرف ہوتے ہیں ایکیکل سرپلس ڈھکے یا پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ بیکٹیریل فیوجز دو ساختی شکلوں میں پائے جاتے ہیں جن میں کیوبیکل یا ایلیکل ہم آہنگی ہوتی ہے۔ عام شکل میں کیوبیکل فیجز باقاعدہ ٹھوس یا آئیکوڈ شیڈول ہوتے ہیں جس چہرے ہوتے ہیں۔ آئیکوڈ فیج چھڑی شکل کے ہوتے ہیں۔ بہت سے فیج سارم اور دم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ صورتوں میں سار اور پولی ایڈرون ہوتے ہیں۔ ایک دم چھڑی شکل ہوتی ہے اور چھوٹی تصویر 5/3 میں کچھ وائرسز اور بیکٹیریوفیجز کی مورفولوجی دکھائی گئی ہے۔ سب سے حالیہ دریافت 1983 میں اور سب سے کم سمجھ جانے والے مائکرو احتیاط پرین ہیں جو متعدد پروٹین ہو سکتے ہیں۔ ان کی فطرت بہت متنوع ہے، وہ صرف پروٹین پر مشتمل ہوتی ہے جن میں وہ معلومات ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی نقل کرنے کے لیے کوڈ ہوتی ہے۔ دیگر جانور نیوکلیک ایسڈ ڈی این اے یا آر این اے میں اپنی جینیاتی معلومات رکھتے ہیں۔ پاگل گائے کی انفیکشن انسان میں پرساد دماغی انفیکشن کے لیے پریون ذمہ دار ہے۔ لائف سائیکل آف بیکٹیریوفیج۔ بیکٹیریوفیج پر پہلی تحقیق بنیادی طور پر محدود تعداد میں فیجز پر مشتمل تھی جو اسپریجیا کولی کو متاثر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور فیج ٹو فیج قسم کے ٹی ہیں۔ ٹی فیج میں T2 اور T4 فیج بنیادی طور پر فیج مطالعہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپی کے ساتھ مطالعہ کیا گیا T4 کی مجموعی ساخت ٹیٹپول سے ملتی جلتی ہے جس میں سار و دم شامل ہیں۔ تصویر 5/4۔ سار ایک لمبا پیرامڈ مشترکہ بنانے کے ساتھ دو رخی ڈھانچے پر مشتمل ہے۔ ایکساگونل پرزم کی شکل کی ساخت ہے جس پر سیدھی دم منسلک ہے۔ سار کے اندر ڈبل پھنسا ہوا ڈی این اے مالیکیول موجود ہوتا ہے۔ فیج دم کی ساخت سار سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ مختلف پروٹین کی ایک پرت اندرونی ٹیوب یا کور بناتی ہے جو کسی اور قسم کے پروٹین سے بنی شیتھ میں بند ہوتی ہے۔ شیتھ کے ایک طرف کالون ہے، دوسری طرف اینڈ پلیٹ ہے۔ پلیٹ کو ختم کرنے کے لیے دم چھ دم کے ریشے منسلک کیے جاتے ہیں جو منسلک کرنے کے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ فیج کا حجم میزبان کے حجم کے تقریباً 1/1000 ہے۔ فیج صرف بیکٹیریل سیل کے اندر نقل رکھتا ہے۔ بیکٹیریل فیج کی نقل میں پہلا قدم سیل کی دیوار پر ریسیپٹر سائٹ پر میزبان سیل سے اس کا لگاؤ جذب ہے۔ بیکٹیریا یا منسلکہ کے دوران ویرین اور ریسیپٹر سائٹ کے مابین آفتاب وار کے میں اعداد ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں پیٹ دم بیکٹیریل سیل کی دیوار ایک حصے کو تحلیل کرنے کے لیے انزائم لائسوزائم جاری کرتی ہے۔ دم کا شیت سکڑ جاتا ہے اور ٹیل کور کو سیل کی دیوار اور سیل جھلی کے ذریعے سیل میں زبردستی داخل کیا جاتا ہے۔ وائرس اپنے ڈی این اے کو سیل میں اس طرح داخل کرتا ہے جس طرح سرنج کو ویکسین انجیکشن لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پروٹین کوڈ جو وائرس کے فیج سار اور دم کی تشکیل دیتا ہے سیل سے باہر آتا ہے۔
تاہم بہت سے جانوروں کے وائرس مجموعی طور پر میزبان سیل میں داخل ہوتے ہیں۔ میزبان سیل میں داخل ہونے کے فوراً بعد وائرل نیوکلک ایسڈ میزبان کا کنٹرول لے لیتا ہے۔ احتیاطی مشینری اور میزبان سیل کو دوسری وائرل اجزاء ڈی این اے پروٹین کو تشکیل دینے کے لیے متحرک کرتی ہے اور بڑھا دیتی ہے۔ ابتدائی انفیکشن کے تقریباً 25 منٹ بعد تقریباً 200 سے نئے بیکٹیریوفیج بنتے ہیں۔ بیکٹیریل سیل پھٹ جاتا ہے، یعنی یہ لائسس سے گزرتا ہے۔ بیکٹیریا کو متاثر کرنے کے لیے نو تشکیل شدہ فیج جاری کیے جاتے ہیں اور ایک اور چکر لائٹک سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ تصویر 5 وہ فیج جو میزبان خلیہ کے لائسس کا سبب بنتا ہے یہ لیکٹر یا زہریلے فیج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیجز کے ذریعے بیکٹیریا کے خلیات کے تمام انفیکشن کے نتیجے میں لائسس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ معاملات میں وائرل ڈی این اے میزبان کی مشینری کا کنٹرول سنبھالنے کی جائے بیکٹیریل کروموسوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں فیج کو پروفیج کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو لائسوجینی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حالت میں بیکٹیریا یا معمول کے مطابق زندہ رہتا ہے اور دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ وائرل ڈی این اے بیکٹیریا کا حصہ ہے۔ کروموسوم تمام نسلوں میں ہر بیٹی کے خلیہ پر منتقل ہوتا ہے اور بعض اوقات وائرل ڈی این اے میزبان کے کروموسوم سے الگ ہو جاتا ہے اور لائٹک سائیکل شروع ہوتا ہے۔ اس عمل کو انڈکشن کہا جاتا ہے۔ لائسوجینک بیکٹیریا یا ایک ہی متعلقہ فیج کے ذریعے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ فیج جو لائسوجینک کا سبب بنتا ہے اسے متعدل لائسوجینک فیج کہا جاتا ہے۔ اسے متعدل لائسوجینک فیج کہا جاتا ہے۔ تصویر شکل 5-6 بیکٹیریل فیوج کی نقل جذب کرنے داخل ہونے کے بعد وائرس ڈی این اے پر پروفیج کی تشکیل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 آئسوجینک سائیکل فیج تو طویل عرصے تک میزبان پر ہر ایک کروموسوم کی نقل کی جاتی ہے۔ فیج کو بھی نقل کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بیٹی کے تمام ٹی این اے سیل میں موجود پروفیج کے طور پر ضرور ہو سکتے ہیں۔ بیکٹیریل سیل متاثر ہوتے ہیں۔ فروج کے ساتھ ایک انڈکشن میں بیکٹیریا یا کروموسوم سے پروفیج کا خود یا ملوثی طور پر اخراج شامل ہے۔ اسے عام لائٹک سیل جس میں فیج کی ترتیب اور پختگی شامل ہوتی ہے نئے فیج جاری کیے جاتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف وائرسز وائرس مورفولوجی اور نیوکلک ایسڈ کی خصوصیات پودوں، جانوروں، بیکٹیریا کے وائرس کی درجہ بندی کے لیے سب سے اہم ہے۔ جینیاتی مواد ڈی این اے یا آر این اے سے برہنہ، ڈھکا ہوا یا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ مورفولوجی کی بنیاد پر وائرس کو راڈ کی شکل، ٹی ایم اے، کروی، پولیو وائرس اور ٹیٹروپول جیسے بیکٹیریل فیج وائرس وغیرہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تصویر 3.5.4 سم وائرل ڈیزیز بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہاں صرف ان لوگوں کا ذکر کیا جو پاکستان میں عام ہیں۔ درجمائی چیچک جو چیچک کے وائرس ڈی این اے سے ڈھکے ہوئے وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک قدیم بیماری ہے جو 12ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں چین میں وبائی مرض کے طور پر سامنے آئی تھی۔ 20ویں صدی کے اوائل تک چیچک پوری دنیا میں عام بیماری تھی۔ چیچک کی صورت میں جسم پر سیال سے بھرے ہوئے ویسیکل بنتے ہیں، یعنی کہ دانے بنتے ہیں جو پیپ سے بھرے ہوتے ہیں، جو بعد میں پسٹول بن جاتے ہیں اور اس کے زخم بن جاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی تک افاقی ٹیکوں اور دیگر کنٹرول اقدامات نے خطرے کو کافی حد تک کم کر دیا، لیکن اب تیسری دنیا کے ممالک میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ متاثر ہیں۔ سن 1980 میں عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا کہ دنیا سے چیچک کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہرپس سمپلیکس ہرپس وائرس ڈی این اے وائرس اس بیماری کا ذمہ دار ہے۔ یہ انسان کی قدرتی طور پر پیدا ہونے بیماری۔ اس میں ایکٹومیل ٹیشو کی ایتھیلیل پرتوں میں شریانوں کے زخم بنتے ہیں۔ عام طور یہ بیماری منہ میں، اونٹوں یا جلد کے دیگر مقام پر ہوتی ہے۔ انفلوئنزا
وائرس RNA وائرس سے ڈھکا ہوتا ہے۔ انفلوئنزا انسان میں بھی اسی پیمانے پھیلنے والی بیماری ہے، وہ بائی شکل میں ہوتا ہے۔ مپس اور خسرہ، مپس اور خسرہ کے وائرس گروپ پیرامیکسو وائرس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بڑے ڈھکے ہوئے RNA وائرس ہیں۔ مپس انتہائی متعدی وسیع پیمانے پھیلا ہوا ہے لیکن شاذ و نادر ہی ملک ہوتا ہے۔ تقریباً 60% بالغ افراد اس کے خلاف مدافعتی ہیں، خود مدافعت رکھتے ہیں۔ خسرہ بچپن کی سب سے عام بیماریوں میں ہر ایک میں ہے، بالغ انسانی آبادی میں دنیا بھر میں یکساں طور پر احساس ہے۔ یہ بیماریاں اپنے شکار میں خود مدافعت پیدا کرتی ہیں۔